امام موسیٰ کاظم کا علم دیکھیں، حلم دیکھیں، صبر دیکھیں، صبر دیکھیں، شجاعت دیکھیں، کائنات میں بڑھ کر نظر آتی ہے۔ باقی ائمہ بھی بڑے مظلوم، لیکن عزادارو اتنا بڑا مظلوم، کئی سال پابند سلاسل رہا، کئی سال قید خانے میں رہا، کم از کم روایت 14 سال مسلسل، 14 سال مسلسل زندان میں رہے امام موسیٰ کاظم۔ میرے بھائی بیٹھے ہو، عزیز بیٹھے ہو، بیٹے بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، ذرا مجھے بتاؤ 14 سال میں کم از کم بھائی ذاکر اتنی 28 عیدیں بنتی ہیں، 2 عیدیں تو سال میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور خدا کی قسم 18 بیٹے 14 بیٹیاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جی 28 عیدیں جو ہے اپنی اولاد کے بغیر سید موسیٰ کاظم نے جو ہے گزاری ہیں۔ اور یہی ابھی معاشرے کے فرد ہیں۔ ابھی میں معاشرت کی بات کرتا ہوں کہ جب عید کا دن آتا ہے نا، بیٹیوں کو بڑی انتظار رہتا ہے میرے بابا کی طرف سے عید آئے گی، بہنوں کو انتظار رہتا ہے ہمارے بھائی کی طرف سے عید آئے گی۔ کیا وہ بیٹیاں کہ جو روایت کہتی ہے کہ صرف زمین پہ سو جاتی تھی، صحن خانہ میں سو جاتی تھی، آوازیں دے کے کہا کرتی تھی، او ہمارا مظلوم بابا، ہماری عیدیں تیرے بغیر گزر رہی ہیں، عیدیں تیرے بغیر گزر رہی ہیں۔ اور روایت کے الفاظ ہیں ینتقلوا من سجن الی سجن، امام ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے منتقل ہوتا رہا۔ اور روایت کے الفاظ ہے کوئی ایک مرتبہ امام قیدی نہیں بنا، ایک دفعہ امام مہدی عباسی کے دور میں قیدی بنا، سال کے بعد رہائی ملی، پھر ہادی عباسی کے دور میں پھر میرے امام کو قید کیا گیا، رہائی ملی۔ اور ایک مرتبہ جب ہارون رشید کا زمانہ آیا نا، تمام اماموں میں سے مظلوم امام ہے جی، جب جو ہے ہارون رشید کا زمانہ آیا، 2 روایتیں ہیں کہ یا نانا کے روضہ پہ قرآن پڑھ رہے تھے یا نانا کے روضہ پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہارون رشید نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا جس حالت میں ہو سکے جعفر صادق کے لال موسیٰ کاظم کو گرفتار کر لیں۔ آئے ہیں فوجی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالی، گلے میں توق ڈالا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی۔ رب اکبر کی قسم 2 ہی روایتیں ہیں، دونوں روایتیں یہی ہیں کہ نہ امام نماز مکمل کر سکے، یا دوسری روایت ہے کہ امام قرآن بھی بند نہ کر سکے۔ اسی حالت میں امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب گرفتار ہوا نا، ہاں روایت کے الفاظ ضرور ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے روضہ رسول کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا، نانا میرا آخری سلام ہو، نانا میں اجڑ رہا ہوں، میرا آخری سلام۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آیا جسے ضمانت دی، ہاں ذاکرین پڑھتے ہیں، لیکن نہیں، خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کوئی ضامن نہیں آیا، کسی نے ضمانت نہیں دی۔ بس اتنا ضرور امام نے کہا مجھے اتنا تو وقت دو، میں اپنی 18 بیٹیوں کو 14 بیٹیوں کو 18 بیٹوں کو میں الوداع کر لوں، آخری سلام کر لوں۔ لیکن عزاداروں کوئی اجازت نہیں ملی، بغیر الوداع کے امام روانہ ہو گئے۔ کچھ کجاوے تیار رکھے گئے، ایک خالی کجاوا تھا کہ جو بغداد کی طرف بھیجا گیا، اور ایک کجاوے میں امام کو بٹھایا گیا جو بصرہ کی طرف لے جایا گیا۔ جا کر عیسیٰ ابن جعفر کی قید خانے میں تمہارے امام کو رکھا گیا۔
لیکن امام نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، تسبیح کرتے. ہارون رشید بار بار کہتا کہ میں موسیٰ کاظم کو میرے راستے سے ہٹا، میں موسیٰ کاظم کی جو ہے میت دیکھنا چاہتا ہوں. عیسیٰ ابن جعفر میرے عزیزوں ہر دفعہ یہی کہتا میں اس کے خون میں ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا. میں نے جب بھی دیکھا ہے یا نماز میں دیکھا ہے. اجرکم اللہ، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. میں نے سجدے میں دیکھا ہے، ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن رونے والوں، عزاداروں، کبھی کبھی جو ہے وہ زندان کے جو ہے وہ جہاں سلاخیں ہوتی ہیں وہاں پہ امام روکے جی مدینہ کی طرح منہ کر کے کہتے کہ نانا نانا میں کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری کیسی جو ہے زندگی بسر ہو رہی ہے. عیسیٰ بن جعفر کے بعد فضل بن ربیع ایک محب اہل بیت تھا لیکن تقیہ کی حالت میں تھا. اس کے حوالے کیا گیا. امام علیہ السلام یہ قید خانے میں تھے. یہ فضل بن ربیع آہستہ آہستہ چپ کر کے امام کی خدمت میں آتا، آ کے کہتا مولا مولا میں تیرا ماننے والا ہوں، اگر مولا اجازت دو تو قید خانے کا دروازہ کھول دو. امام رو کے کہتے ہیں نہیں فضل بن ربیع تجھے جو ہے تکیے میں رہنے کی اجازت ہے. یہ اندر سے روتا رہتا. لیکن عزادار ایک مرتبہ اس کا مومن دوست عبداللہ قزوینی ملنے کے لیے آیا، لیکن عجیب منظر دیکھا، فضل بن ربیع کا چہرہ اترا ہوا ہے. فضل بن ربیع کے چہرے پہ اداسی ہے جی، ایسے آثار ہیں جیسے رو رہا ہو. آگے کہتا ہے اے فضل بن ربیع خیریت تو ہے؟ آج تیرے چہرے پہ غمی کے آثار کیسے ہیں؟ روایت کہتی ہے کیسے اپنے دوست عبداللہ قزوینی کا ہاتھ پکڑا، قید خانے کی چھت پہ لے آیا. قید خانے کی چھت میں ایک سوراخ تھا، اس سوراخ میں سے اندر سے نظر آتا تھا. تو عیسیٰ فضل بن ربیع کہتا ہے اس سوراخ میں سے دیکھ. عزادار جب دیکھا نا، فضل بن ربیع کہتا ہے تجھے کچھ نظر آیا؟ کہا اے میرا دوست فضل بن ربیع مجھے سوائے ایک چادر کے کچھ نہیں نظر آیا، ایک چادر کے علاوہ مجھے کچھ نہیں نظر آیا. کہا پھر دوبارہ دیکھ. کہا مجھے کچھ نظر نہیں ہے. ہزاروں چیخ نکل گئی فضل بن ربیع کی. دھاڑے مار کے کہتا ہے افسوس تو اسی بات کا ہے یہ اکیلی چادر نہیں، یہ تیرا اور میرا ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے. یہ تیرا اور میرا ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے. اللہ کرے وہ زیارت نصیب ہو. پڑھی امام کے اس میں یہ جملے موجود ہیں السلام علیکہ ذل ساقل مرزول، میرا سلام ہو اس امام پر جس کی پنڈلیوں کے گوشت کو زنجیریں کھا گئے. زنجیریں پنڈلی کے گوشت کو کھا گئی. امام اس حالت میں قید خانے میں تھے. یہ 14 سال کی جو مسلسل قید پڑھی جاتی ہے نا، وہ یہی بغداد کا قید خانہ تھا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اتنا تنگ و تاریک قید خانہ تھا، تیرا امام نہ سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا، نہ تیرا امام جو ہے پاؤں پھیلا کے جو ہے امام بیٹھ سکتے تھے. اس تنگ و تاریک قید خانے میں جو ہے امام گزار رہے. کبھی کبھار جو ہے وہ زندان کے دروازے پہ آ کے سلاخوں پہ جو ہے سر آ کے کہتے نانا ہمیں اجر رسالت مل رہا ہے، نظر اجر رسالت مل رہا ہے. جب اسے فضل بن ربیع سے کہا، فضل بن ربیع نے کہا میں اس کے خون میں ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا، یہ مظلوم ہے، یہ مظلوم زادہ ہے، میں جو ہے اس کے قیدی کے خون میں ہاتھ نہ رنگین نہیں کر سکتا. پھر فضل بن ربیع سے لے گئے، اس نے یحییٰ برمکی کے قید خانے میں دیا. اب یحییٰ برمکی سے بھی کہا اس قیدی کو میرے راستے سے ہٹا. لیکن جب اسے ارادہ کیا اس کا بیٹا باپ کا باغی بن گیا. یہ بھی امام کو جو ہے راستے سے نہ ہٹا سکا، زہر نہ دے سکا. اب عزاداروں وہ گھڑی آ گئی کہ امام کو کائنات کے ملعون ترین شخص صدی بن شاہد کے حوالے کر دیا گیا، جو امام کو نہ پانی دیتا تھا، نہ امام کو کھانا دیتا تھا، امام کو اذیت میں رکھتا تھا. بس رونے والوں آزاد والوں ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا صدی بن شاہد مجھے خوشخبری سنا اور انعام وصول کر مجھے موسیٰ کاظم راستے سے ہٹا دے. اس نے جو ہے سوئی کے ذریعے کھجوروں میں زہر ملائی
یا بعض روایت میں انگوروں میں کہ 14 جو ہے کھجوریں لے کے آیا امام کے خدمت میں. کہا ہارون رشید نے اعلیٰ نسل کی کھجوریں تیرے لیے منگوائی ہے، اے موسیٰ کاظم اسے کھائیے. امام نے ایک کھجور کھائی. امام نے اس کی طرف بھی دیکھا، کھجور کی طرف بھی دیکھا، آسمان کی طرف منہ کر کے ایک جملہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا خدا میں راضی والے ہونے والے امام نے اس کھجور کو کھایا. پھر کہتا کہ مولا اور کھائیے، یہ ساری 14 آپ کے لیے ہے. اس وقت امام نے جملہ کہا، او سندھی ملعون، اگر تیرا ایک کھجور سے کام ہو جائے پھر پوری جو ہے کھجوریں کھانے کی مجھے اذیت کیوں دیتا ہے؟ بس رونے والوں عزاداروں ظاہر کا اثر پڑا ہے. امام کے جگر کے ٹکڑے جو ہے کٹنے لگے ہیں. ایک جملہ کہا ہے، اس وقت جو ہے وہ زندان کا جو ہے دروغ تھا، اس کا نام مسیب تھا. مسیب بن زید سے کہا، اے مسیب بن زید ذرا جو ہے یہ قید خانے کا دروازہ کھول، میرے زنجیر اتار. وہ کہتا ہے کہ مولا میں کیسے کر سکتا ہوں، پہرا لگا ہوا ہے. امام فرماتے ہیں میں تیرے کھولنے کا محتاج نہیں ہوں. عزادارو امام نے ایک جملہ پڑھا، امام اس کی آنکھوں سے غائب ہوا. عزادارو چند دنوں کے منٹوں کے بعد امام دوبارہ جو ہے تشریف لائے، خود اپنے ہاتھوں سے زنجیر پہنے. مسیب کہتا ہے کہ مولا کہاں گئے تھے؟ کہا میں اپنے بیٹے رضا کے پاس اور اپنی بیٹیوں سے ملنے گیا تاکہ آخری الوداع کر لوں. اور عزادارے جب زہر کا اثر بڑھا، اب ایک آواز کی، رضا بیٹا میرا آخری وقت ہے، آ گئی دستار سنبھال. بس رونے والوں عزاداروں امام کا جو ہے عروج کفر سے ہنسی سے پرواز کر گئی. چلو یہاں ایک روایت کا جملہ اور بھی عرض کرتا چلوں. ان بدبختوں نے سب سے پہلے سندھی بن شاہد ملعون نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا، سجا سوار کے کہا کہ تو قید خانے میں جا، اس مظلوم قیدی پہ الزام لگا اور آ کر انعام وصول کر. عزادارو جب یہ جو ہے فاحشہ کنی سچ کے دروازے پہ آئی نا، دروازہ کھولا ہے. مسیب بن زید کہتا ہے کہ کس لیے آئی ہے؟ کہا میں جو ہے قیدی کے لیے آئی ہوں. کہا جو ہے قیدی کے جو ہے تیرے پاس نہیں بیٹھ سکتا ہے. کہا بھائی میں تیرے لیے نہیں آئی، میں قیدی کے لیے آئی. جب زندان میں داخل ہوئی نا جلدی سے واپس پلٹی ہے. سندھی کا ملعون کہتا ہے کہ واپس کیوں آئی ہے؟ کہا سندھی بن شاہد ملعون، قید خانے میں اتنی گرمی ہے میں وہاں روک نہیں سکتی، لیکن عزادارو چونکہ وہ متعین تھی قید خانے میں آئی اور اچانک کہا سندھی بن شاہد وہ قیدی کہاں ہے؟ کہا یہ چادر کے نیچے ہے. روایت یہی کہتی ہے آپ پورا گوشت امام کا ختم ہو گیا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا تمہارا امام جی. اب جو ہے یہ ساتھ بیٹھ گئی یہ فاحشہ کہ یہ جو ہے قیدی سر اٹھائے تو میں کلام کروں، کوئی گفتگو کروں، الزام لگاؤں. لیکن عزادارو جب جو ہے روایت کہتی ہے کئی کافی دیر گزر گئی تو اس کے دل میں آئے دیکھو تو صحیح قیدی مر گیا ہے یا زندہ ہے. جب اس نے سر جھکایا نا جی، سر کا جھکانا تھا، کان کا لگانا تھا، جو سید موسیٰ کاظم کی جو ہے آواز آ رہی تھی، سبوحن قدوس سبوحن قدوس. اور نوازو عزادارو اتنے عجیب لہجے میں جو ہے وہ شیرینی تھی، اس نے بھی سر سجدے میں رکھا. اب دونوں جو ہے اللہ کے بندے جو ہے سبوحن قدوس سبوحن قدوس. بس رونے والوں عزادارو جب جو ہے اس کی بیداری ہوئی ہے. ہاں روایت یہاں کہتی ہے کہ جب جو ہے یہ حالت خواب میں جو ہے سبوحن قدوس، جب عالم خواب میں دیکھا کہ ایک شہزادی ہے جس کے پاس پٹی بندی ہوئی ہے اور پہلو پہ ہاتھ ہے، آواز دے کے کہا او کنیز خدا میرے بیٹے کا جرم کیا ہے جو میرے مظلوم قیدی بیٹے پہ الزام لگانے آئی ہے؟ کہا مسعود تو کون ہے، یہ قیدی کون ہے؟ کہا میں تیرے رسول کی بیٹی زہرا ہوں اور میرا مدت کا قیدی مظلوم بیٹا موسیٰ کاظم ہے. اور ہونے والوں عزادارو دوڑی ہے قید خانے سے آئیے ہارون رشید کے دربار میں آواز دے کے کہا ہے کہ میں تیری چادر پہ بھی لعنت کرتی ہوں، میں تیری اس نوکری پہ لعنت کرتی ہوں، تیرے انعام پہ بھی لعنت کرتی ہوں. کہا خیریت تو ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم تھا
سے جو ہے پرواز کر گئی. سندھی بن شاہد ملون علماء اور رؤوسا کو لے کے آیا قید خانے میں. مقصد کیا تھا کہ دیکھو خود طبی موت مرا ہے, ہم نے زہر نہیں دی ہے. عزادارو جب وہ آئے نا, امام پہ بخار کا غلبہ تھا. دیکھ کے جب واپس جانے لگے میرے مظلوم امام نے نحیف آواز میں ایک جملہ کہا, سننا جملہ, انی سمنتو بے تسع مرات. اے علماء, اے رؤوسا, اے قاضیوں, میرے خون میں ہاتھ رنگین نہ کرنا, مجھے 9 مرتبہ زہر دیا گیا, مجھے 9 مرتبہ زہر دیا گیا ہے. وَأَمُوتُ غَدًا, میں کل اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. بس عدادار جب یہ علماء نے نا, اب اس سے جملہ میرے پاس پڑا نہیں ہے مصاحب کا, اس کمینے ملعون سندھی بن شاہد نے جب دیکھا نا اسے تو بتا دیا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے. ایک کھجور کی ٹہنی پڑی تھی, ایک کھجور کی شاخ پڑی تھی. تمہارے امام مظلوم پہ جب مارنا شروع کیا نا جی, تو آپ جملہ نہ کہہ دیں کہ مولا تیرے دادا سجاد کے بھی پوسٹ پہ تازی آنے لگے. بس رونے والوں عزاداروں, جب امام کو زہر دے گا, امام کا آخری وقت تھا. روایت یہی کہتے کہ امام نے مدینہ کی طرف منہ کر کے جملہ کہا, دادا حسن تجھے بھی زہر دیا گیا, لیکن تیرے بھائی موجود تھے, تیری بہنیں موجود تھی, تیرا بیٹا موجود تھا. اے دادا حسن دیکھ, تیرا بیٹا کیسے مظلومیت میں دنیا سے جا رہا ہے. بس رونے والوں عزاداروں, روح کفا سے انصری جو ہے پرواز کر گئی. بھائی اجاز امامت, امام رضا تشریف لائے, باپ کو غسل بھی دیا, باپ کو کفن بھی پہنایا. عزاداروں امام کا جنازہ امام ہی پڑھتا ہے, امام نے جنازہ بھی پڑھا. لیکن عزاداروں عجیب جملے یہ ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی مظلوم ہیں, مرنے کے بعد بھی ایک جملہ ضرور تاریخ میں نوٹ کر دوں, جتنا بھی بڑا مظلوم ہو, کتنا بھی قیدی کیوں نہ ہو, جب دفن کیا جاتا ہے کڑیاں اتار لی جاتی ہیں, ہاتھ کڑیاں اتار دی جاتی ہیں. لیکن خاندان اہل بیت کے 2 مظلوم ایسے ہیں جو کڑیوں سمیت دفن ہو گئے ہیں. ایک آپ کا ایک یہی امام موسیٰ کاظم ہے جو زنجیروں سمیت دفن ہو گیا, اور دوسرا اس خاندان کا جو ہے کوئی مرد نہیں ہے, بچی ہے, حسین کی مظلومہ 4 سال کی سکینہ عزاداروں رسیوں سمیت دفن ہو گئی ہے. بس عزاداروں ظلم یہ ہوا کہ سید موسیٰ کاظم کا جو ہے, امام موسیٰ کاظم کا مزدوروں کے ذریعے میت اٹھوایا گیا. یہ زہرا کا بیٹا نہیں تھا کیا, یہ رسول کا بیٹا نہیں تھا؟ آخری جملے, یہ ذریت رسول میں تھا. مزدوروں سے جنازہ اٹھوایا گیا, ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں جو ہے توق ہے, اور کھلے بغداد پہ رکھ دیا گیا. عزاداروں میں جملہ کہتا ہوں کہ 3 مظلوم ایسے ہیں جن کا جنازہ 3 دن دھوپ پہ پڑا رہا. 3 مظلوم ایسے ہیں اس کائنات مظلومیت میں جس کا جو ہے, جن کا لاشا 3 دن جو ہے وہ دھوپ پہ پڑا رہا. ایک امام محمد تقی ہے, اور ایک تمہارے امام موسیٰ کاظم ہے, اور ایک وہ جو سجاد کا بابا, جو سکینہ کا بابا, ہائے حسین کا لاشا 3 دن برابر دھوپ پہ پڑا رہا. لیکن عزاداروں ایک جملہ تو میں بھی کہوں گا کہ جناب ہارون رشید کا ایک قدم تھا, وہ جو آیا جب اس نے یہ منظر دیکھا, اس نے امام موسیٰ کاظم کا میت چھینا, ایک قیمتی جو ہے کفن دیا جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا تھا, اور آگے آگے صلوات پڑھ رہا تھا. میں جملہ کہوں گا, اے امام موسیٰ کاظم, چلو تجھے غسل بھی مل گیا, تجھے کفن بھی مل گیا, اور تجھے قیمتی کفن مل گیا. لیکن مولا دیکھ, تیرے دادا حسین نہ کوئی غسل دینے والا, نہ کوئی کفن پہنانے والا. جب امام کو سید سجاد نے پیداز امامت دفن کیا تو حسین کی قبر پہ یہ لکھا, ہاذا قبر مظلوم الحسین.
मातम इमाम मूसा काज़िम।